بہت جلدی نا ہم اکتا جاتے ہیں اپنے ساتھی سے. سر پہ قرآن پاک رکھ کے جب دلہن گھر سے نکلتی تھی تو ماں باپ اسے کہتے تھے اب تمہارا وہاں سے جنازہ نکلے گا. تو جی میری ماں تو کہتی ہے فوراً ہی واپس آ جاؤ, اور گھر والے بھی یہی رویہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ڈائیورس لیول جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں ان کے پاس تو ایک پینڈورا باکس ہوتا ہے تکلیفوں کا, بالکل ہوتا ہے سچا. تو وہ پھر کیا کرے گا, اس کے جو فون ہے ہمارا اس کے اوپر جب دوستیاں ہوتی ہیں نا عورتوں کی, میرڈ ویمن کی بات ہو رہی ہے اس وقت, ٹھیک ہے, تو وہ بڑے آرام سے اس ریلیشن شپ کو چلا رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو کانوں کا ٹھڑک ہوتا ہے نا, یہ اس کو گھر میں چین لینے ہی نہیں دے گا. وہ چھوڑے گی گھر کو, وہ نکلے اس جگہ کو چھوڑ کر. بدل گیا ہے زمانہ. تو اب جب زمانہ بدل گیا ہے تو اس میں عورت کو کس طرح آپ ٹرین کریں گے؟ اس نے ٹرین ہی نہیں ہونا بیکاز شی از سو اسٹبن. وہ نہیں, آج کل کے دور کی لڑکیاں اٹس ناٹ پاسبل. ہماری عورت ریئیکٹ کرتی ہے جب ہسبینڈ اس کی بات نہیں سنتا, اٹینشن چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ جو سارا دن میرے گھر میں, اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں تو ڈفرینٹ ہے, اگر وہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو بالکل وہ چاہے گی کہ جب اس کا میاں گھر آئے تو پلیز اس کے پاس سنیں, جبکہ آدمی کو وہ سب جو ہے نا وہ بکواس لگتی ہے. لیکن جب آپ اپنی بیوی کو ایڈمائر نہیں نہ کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار تم کیا ہو, میں نے دیکھے ایسے ٹاکسک مرد, اللہ معاف کرے, بیوی کو کچھ نہیں سمجھیں گے, اچھی خاصی ہوگی وہ بیچاری, ٹھیک ہے, اور اس نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں, گھر بھی دیکھنا ہے, اس طرح سے وہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے ہاں. وہ لائف سٹائل عورت کا شادی کے بعد اور چیزیں ورسٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, پوری فیملی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, ہزار ذمہ داری ہوتی ہے. تو مرد پھر بھی کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں عورت سے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے, کیسے نبھائے کہ روز وہ اپنی ساس کے تانے سن رہی, روٹی کی چپکائی, کھانا کتنا پیڑا ہے, تمہاری شکل کتنی عجیب ہے, یہ سنتے ہیں. اگر کوئی کہے نا کہ میں فلمی باتیں کر رہی ہوں اور ایسا نہیں ہوتا, تو ایسا ہوتا ہے. میرے اپنے کانوں سے, میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کام ہے یہ. میں نے ایسی بہو بھی دیکھی ہیں, ایک نہیں لاکھوں, جن کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طریقے سے اپنی ہیٹرڈ کا اظہار کریں اپنی مدر ان لا کے ساتھ. فادر ان لا کے ساتھ چمچا گیری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یقین رکھیے گا, فادر ان لا کے ساتھ چمچا گیری چلے گی کیونکہ وہ آدمی ہیں. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو محبت سے جیت جاتے ہیں نفرت کو. کیونکہ میں نے ابھی تک کسی کی محبت میں کسی کی نفرت کو جیتتے نہیں دیکھا. نفرت ہی آگے جائے گی, بیکاز وہ یہ تہیہ کر چکے ہوتے ہیں, باقاعدہ وہ سوچ چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا بھائی. آج کل آپ کو بھی پتہ ہے ڈیورس کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں پہلے سے. پہلے ہوتا تھا گھر بسانا ہی بسانا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تربیت کا ہاتھ ہے. پہلے جو گھر بسے رہتے تھے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ سر پہ قرآن پاک رکھ کے جب دلہن گھر سے نکلتی تھی تو ماں باپ اسے کہتے تھے اب تمہارا وہاں سے جنازہ نکلے گا. ٹھیک ہے, دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ آف اٹ. وائی؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ میری واپسی نہیں ہو سکتی, تو وہ اس سائے میں جاتی تھی کہ اوئے ہوئے اب تو میں نے مر کے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب وقت کے ساتھ وہ کہتے ہیں اب تو میں نے نکلنا ہی نکلنا ہے, میں مر نہیں سکتا, میں دوسروں کی وجہ سے اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتا. سو دیر یو اسٹارٹ دیٹ I don't want to live with a person جو کہ بالکل ٹاکسک ہے, اس میں ہر نیگیٹو چیز موجود ہے. تو پھر وہ اس کو چھوڑے گی یا وہ چھوڑے گا, یہ دونوں میں آئے گا. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ دیٹ کہ عورت بڑی کوئی 30 بار خان ہے اور آدمی نہیں ہے, دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بیلنس ہوتا ہے. تو تب کام خراب ہوتا ہے بیکاز اس کو پتہ ہی پتہ ہے عورت کو کہ لو جی میری ماں تو کہتی ہے فوراً ہی واپس آ جاؤ, اور گھر والے بھی یہی رویہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ڈائیورس لیول جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ. نو صلہ رحمی, نو برداشت, نو صبر, کچھ بھی نہیں رہ گیا. سعدیہ جی, پہلے وقتوں میں یہ بھی سننے میں آتا تھا کہ مار پیٹ جو تھی ہسبینڈ کی طرف سے وہ عام ہوتی تھی. اوکے, اور پھر عورتیں اپنا گھر بساتی رہتی تھی کیونکہ کوئی رستہ نہیں تھا, پیچھے دریا تھا اور آگے آگ تھی. تو کیا کہیں گی, کس سینیریو میں گھر چھوڑ دینا چاہیے اور کس سینیریو میں بستے رہنا چاہیے؟ ویسے میری بڑی خواہش ہوتی ہے بینگ اے ریلیشن شپ کوچ کے رشتہ نہ ٹوٹے. ایسا ہی ہے, میں پہلے بہت کوشش کرتی ہوں کہ جڑا رہے, گھر نہ بسے, گھر بسا رہے, نہ بسے اللہ معافی نکل جاتا ہے منہ سے, گھر بسا رہے کسی طریقے سے. سو جب بھی میرے پاس اس طرح کے کپل آتے ہیں میں پہلے پازیٹیوٹی کی طرف ان کو لے کے جاتی ہوں. الگ ملو ہسبینڈ سے, الگ ملو وائف سے, دے ہیو سو مینی تھنگس یو نو. اتنی شکایات ہوتی ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے, وہ غلط نہیں ہوتی, آدمی کو بھی ہوتی ہیں عورت کو بھی ہوتی ہیں. تب اس کو سٹینڈ لینا ہی پڑتا ہے. پہلے شی ہیز ٹو اور ہی بوتھ آف دیم ٹائم دینا پڑے گا, ایک دوسرے کو اسپیس دینی پڑے گی, اور یہ تہیہ کرنا پڑے گا ہم نے گھر بسانا ہے, ہم نے گھر بسا کے چھوڑنا ہے. لیکن جب یہ احساس ہوگا یہ بالکل بھی نہیں بس سکتا, دونوں میں سے ایک ٹاکسک ہے یا دونوں ہی ایسے ہیں, تو دین کمز خلا یا ڈائیورس, جانا ہی جانا ہے.
पहले होता था ना, हम सुनते थे, मामा बताती हैं कि डिवोर्स बहुत रेयर होती थी और वाकई बारिश और आंधी आती थी। सही। मेरी मामा बताती है कि जब डिवोर्स होती थी तो बड़ा सोग मनाते थे लोग कि एक डिवोर्स। आजकल इतना आम है, क्या आप समझती हैं कितने % डिवोर्स केसेस हो चुके हैं? मैं तो समझती हूँ कि रोज के हिसाब से जिस तरीके 60 पर डे आ रहे हैं आजकल, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है दैट बहुत जल्दी ना हम उकता जाते हैं अपने साथी से। साथी तो पता नहीं वो होता है क्या नहीं होता, आई डोंट थिंक कंपेनियनशिप होती है। कंपेनियनशिप अगर हो जाए मियाँ बीवी में तो फिर कभी रिश्ता नहीं टूटेगा। लेकिन जो आजकल का माहौल है उसमें तो कंपेनियनशिप कहाँ है। इतने ज़्यादा मसाइल हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनके पास तो एक पेंडोरा बॉक्स होता है तकलीफ़ों का, अब बिल्कुल होता है सच्चा, तो वो क्या करेगा, उसने तो छोड़ना ही छोड़ना है, वो निकलेगा। लेकिन अगर यही तरीके से, मैं ये बिलीव करती हूँ कि अब मियाँ बीवी की आपस में हो गई लड़ाई, ठीक है, दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर, तो एक ही घर में वो सेपरेट हो जाएं, एक ही घर में रहकर, ठीक है, और बिल्कुल एक दूसरे से कोई रिश्ता ना रखें कि हम रह इकट्ठे रहें, लेकिन अभी हम एक दूसरे को समझेंगे और अपने आप की ट्रेनिंग करेंगे, स्पेस देंगे, यस, कि क्या हम मिलकर खुद को इस काबिल बना सकते हैं कि हमारा रिश्ता ना टूटे। दैट्स द बेस्ट स्टेप। अलग हो जाए, एक ही घर में, वर्क ऑन देमसेल्व्स, उनको खुद पे काम करना होगा। अपने दोस्तों की और अपने इर्द गिर्द रहने वालों की, रिश्तेदारों की बातें बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो खुद अपनी अकल से काम लेंगे। ज़रा सी अकल होगी तो मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ हो जाती है। तो फिर जब वो ये देखें 1-2 महीने ऐसे रहें, सेम होम, अंडर द सेम रूफ, तब ट्रेनिंग शुरू होगी उनकी अपनी ज़ाती। और अगर वो ट्रेन कर जाएंगे दोनों, तो रिश्ता जो है वो कामयाब होगा। नहीं तो एंड तो एक ही चीज़ है, तलाक। आप सफ़र करते रहो, कितनी देर आप समझती हैं कि सफ़र करते रहना चाहिए, उसके बाद फैसला लेना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत क्विक है, लोग महीना देखते हैं, रिश्ते को चलाते हैं, नहीं चला तो बस सेपरेट। कितनी देर हमें स्पेस देनी चाहिए अगले इंसान को? असल में स्पेस इसलिए नहीं देता कोई क्योंकि अब लिव इन रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि बड़ा ईजी है, भाई हम साथ रह रहे हैं, सो व्हाट, and they don't mind being Muslims living together, yes, you know, in the same room. हमारी मोहब्बत बड़ी है जी। अच्छा, अगर मोहब्बत है तो आप शादी कर लें। उनको एग्जैक्ट पता होता है कि जिस दिन हमने कागज पे लिखा ना कबूल है 3 दफा, तो फिर क्या होगा कि हम एक बॉन्डेड रिलेशनशिप में चले जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी होगी अपना स्पाउस, हमारी जिम्मेदारी होगी अगर हमारे पास औलाद है, तो उस जिम्मेदारी से भागने के लिए दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर, इसलिए वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। आपने पूछा कि कितना टाइम देना चाहिए, लोग तो अपनी जिंदगियां दे देते हैं कि घर ना टूटे। लेकिन अगर ये लगता है, बड़ा खूबसूरत एक जुमला है कि मैं एक ड्रामा देख रही थी, उसकी एक लाइन थी कि बाहर सर उठा के चलने के लिए घर में सर झुकाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। कभी कभी सर कटवाना भी पड़ता है कि अगर वो झुकेगा तो ही कटेगा ना, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर ये लगता है कि मेरा सर झुकने से मेरी तमाम उम्र की कमाई और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग तबाह हो रही हूँ, तो दैट कम्स, एक्सक्यूज मी, आई डोंट वांट टू लिव विद यू, और फिर जाएं गुड बाय करें। लेकिन गुड बाय करने के बाद आपने जाना किधर है? तलाक लेने के बाद उस औरत ने कहाँ जाना है? मर्द तो मैनेज करेगा, बिकॉज यू सी वर्किंग क्लास को होगा, घर बार होगा। औरत अपने माँ बाप के घर भी आकर ना बातें सुन सकती है, भाइयों की गालियां, भाभी के तौबा तौबा ताने, तो वेयर इज शी सपोज्ड टू गो? शी हैज नो प्लेस। तो ये कदम उठाने से पहले सबसे गुजारिश है कि पहले आप देखें कि आप इस कैपेसिटी में हैं कि अकेले ये जंग लड़ लेंगे। अगर तो हैं तो फिर तो आप निकल जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाहर तूफान है, अंदर तो फिर भी मैं एक से खा रही हूँ ना, बाहर जाके 10 से जूते खाऊंगी, तो देन यू हैव टू गो फॉर द लेसर इविल। तो फिर लेसर इविल व्हिच इज नॉट गुड, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मैम बताइएगा कि लव मैरिज में ज़्यादा चांसेस हैं दूरी के या फिर अरेंज मैरिज बांध के रख सकती है? लव मैरिज क्योंकि आजकल काफ़ी सालों तक मुहित रहती है, बिकॉज जब भी कोई किसी से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, आजकल तो सारे हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो लंबी मुद्दत तक किसी के इश्क में गिरफ्तार रहता है तो शादी करता है, तो वो एक दूसरे को ना जान चुके होते हैं कि ये डिओड्रेंट लगाता है कि नहीं लगाता, इसमें से स्मेल आती है कि नहीं आती, ये साफ़ है कि नहीं है, इसके नज़दीक हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका माइंडसेट क्या है। जब ये सारा कुछ देख कर कोई एक दूसरे से शादी के बोल पड़ता है तो वो तो चलेगी, वो चलेगी, ठीक है। लेकिन ये जो शादियां माँ बाप, अब तो खैर बेचारे कहाँ कर सकते हैं, अब तो दुनिया बदल चुकी है, 2024 है ये, इसमें पेरेंट्स को तो इतनी इजाजत ही नहीं होती कि वो अपने बच्चों की शादी खुद अच्छा करें। मुझे लगता है पेरेंट्स के बस की बात भी नहीं रही। हाँ, अब नहीं रही अब नहीं रही। ये सारा कुछ बदला है कोविड-19 के बाद।
مائنڈ سیٹ لوگوں کے چینج ہوئے ہیں, بزنسز چینج ہوئی ہیں, دل کے حالات چینج ہوئے ہیں, گھر بار لوگ سب رشتے ہر ناتے چیز ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو ختم ہو گئی. اب میڈیا میٹرز. یس میڈیا میٹرز. یس اٹ میٹرز. ٹھیک ہے, تو رشتہ چلنے میں زیادہ عورت کا کردار ہوتا ہے یا مرد کا؟ ہوتا تو دونوں کا ہے, لیکن اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو اس میں عورت کا زیادہ ہوتا ہے, بیکاز شی از اے وومن اینڈ اے وومن آف سبسٹنس. اس کو ہر حال میں اپنا گھر بسانا ہے, اس کو اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھنا ہے. میں ٹریننگز پہ جاتی ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یاد رکھنا اللہ پاک نے مرد کو ہم سے ایک قدم آگے رکھا ہے, اس لیے آپ سڑتے کیوں ہیں اس سے؟ وائی یو آر جیلس, میں یہ بھی کر لوں گی. میں نہیں کر سکتی آپ وہ نہیں کر سکتی جو ایک آدمی کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ بنا کے رکھیں اور محبت کے ساتھ رہیں. عورت کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کرے گا ہر حال میں, جب تک اس کا میاں اس کو بٹرے نہیں کر رہا, اینڈ ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ اینڈ از ٹرائنگ ٹو ارن, یو نو, ارننگ ہینڈ بڑا ضروری ہوتا ہے, اور وہ ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے. مجھے بھی لگتا ہے ہم نے نیچرل میکینزم کو نا ڈسٹرب کر دیا ہے. پہلے ہوتا تھا مرد کماتا تھا, عورت گھر بیٹھ کے بچے پالتی تھی, کھاتی تھی. آج کل عورتیں بھی کمانے نکل پڑی ہیں. اب دونوں انڈیپینڈنٹ ہے, ایک دوسرے پہ نا ڈیپینڈنس بنتی نہیں ہے. فار ایگزامپل مرد ہے وہ بھی اکیلا رہ کے نوکر چاکر رکھ لیتا ہے, لڑکی آتی ہے لیو ان کر رہا ہے, اسے عورت کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. تو جب سے یہ میکینزم ڈسٹرب ہوا ہے نا, ریلیشن شپس کا ستیہ ناش ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں یہ تو میکینزم چینج ہو گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے, کہنا چاہیے کہ مرد کا کام ہے ٹو برنگ سم تھنگ آن دا ٹیبل. دیٹ از ہز ڈیوٹی. ناٹ اونلی کہ ٹیبل کے اوپر چائے اور کھانا رکھ دیا, اٹ مینس کہ ہر چیز کا اس نے خیال رکھنا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ایک عدد مرد کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ویسے تو انسان بننا بڑا مشکل ہے, تو اگر وہ مرد بن رہا ہے اور آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ, پرفیکٹلی اوکے, وہ یہ کرے, بریڈ ارنر ہو. لیکن آج کل کی جو خواتین ہیں وہ دے وڈ لائک ٹو گو آؤٹ, کہ یہ کیا ہے بھائی, میں ٹک ٹاک پہ جا کے میں نے تو ڈانس بھی کرنا تھا, او ہو یہ کیا میرا ہسبینڈ مجھ کو روکتا ہے, او میں نے تو باہر جا کے پتہ نہیں کیا. اب بدل گیا ہے مائنڈ سیٹ. اچھا مجھے یہ لگتا ہے یہ مائنڈ سیٹ کیوں بدلا ہے, میں تھوڑا سا ایز اے ینگ وومن اس میں کولیب کرنا چاہتی ہوں. میں نے کافی ایگزامپلس دیکھی, میری ایک دو دوستیں بھی تھیں, تو آفٹر میرج اور ان ریلیشن شپ انہوں نے اپنا کریئر ختم کر دیا. ٹھیک ہے کہ لڑکے کے پیچھے, لڑکے نے کہا تم نے یہ یوز نہیں کرنا, تم نے یہ, چھوٹی موٹی ارننگ بھی ہوتی تھی ان کی سوشل میڈیا سے, تو مرد نے کہا کہ تم نے یہ نہیں کرنا, تم میری عزت ہو, تم یہ تم وہ. ٹھیک ہے, اب کتنا سمجھتی ہیں آپ کے ایک ریلیشن شپ میں گارنٹی ہے کہ یہ مرد ہمیں لک آفٹر کرے گا اور کرتا رہے گا پوری زندگی, بیکاز ہی ازنٹ اے پیرنٹ. تو میری دوستوں کو منہ کی کھانی پڑی. ٹھیک ہے, جاب چھوڑ دی, چیزیں چھوڑ دی, اس کے بعد اس مرد نے بھی چھوڑ دیا ایک نئی عورت کے پیچھے. ٹھیک ہے, تو یہ فیئر کہیں نہ کہیں ہے عورتوں کو, آج کی عورت کو, کہ یار اگر ہم اپنا کریئر نہیں بنائیں گے نا تو ان کو یہ لگے گا. یہاں پر میں بالکل ایگزامپل دینا چاہوں گی. مائی ڈاٹر از having a wonderful degree and she used to work as a director in an education center. لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو ہسبینڈ نے اسے کہا کہ if you want to carry on تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ تم کیری آن نہ کرو. I will provide everything. میرے سامنے ایگزامپل ہے, 8 سال ہو رہے ہیں ان کی شادی کو. My son-in-law is providing everything. This is beautiful. This is it. یہی ہے, you have to bring it on the table. بیٹا ہے, اس کا دھیان رکھنا ہے, ایجوکیشن ہے, یہ ماں کا کام ہے. ماں گھر پہ رہے گی تو سب کچھ حسین رہے گا, بچے کا خیال ماں. ویسے تو ہمارا جو بمباسٹک قسم کا ہوتا ہے ایک عدد, کیا کہتے ہیں, فیملی اکٹھی رہے, اس کے تو میں بہت زیادہ اگینسٹ ہوں کہ نہیں, انڈیپینڈنٹ رہے لڑکا اپنے اپنے گھروں میں. the same thing I am doing with my son. الگ رہیے, اپنی زندگی گزاریے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, بڑی مہربانی اپنی لائف کو ٹھیک کریں. تو پھر کیسے خراب ہوگی زندگی. بٹ فار دیٹ پرپز a woman who gets married, بلکہ a girl who gets married and she has a child, then she should not work. She has to stay back home. کیا کریئر چھوڑے پڑے, کریئر آپ کا میاں کما کے لا کے دے آپ کو, آپ بچے پالیں, وہ آپ کی جنریشن نیکسٹ ہے. اور آپ نے اسی کا بڑا غرق کر دیا جو اللہ پاک نے نوازا ہے اولاد سے, تو کیا منہ دکھائیں گے جا کے. اچھا میم, مرد کی ڈیوٹی تو ہے کہ بریڈ ارن کرے اپنی عورت کے لیے, نان و نفقہ کا بھی اسلام میں بھی کہا گیا. ایک عورت کی کیا ذمہ داری؟ دیکھیے, عورت کا مقام بہت زبردست ہے, بہت زبردست. اللہ پاک نے عورت کو بہت سارے رشتے دیے ہیں. ماں باپ, شادی ہوتی ہے, پھر اس کو بیوی بننا ہے, اپنے بچوں کی وہ ماں بنتی ہے, اور اس کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو جب پیروں کے نیچے جنت ہے تو عورت کیا ہوگی آپ سوچیں. یہ تو نہیں کہا جاتا کہ باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے, یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ باپ کی دعا بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے کیونکہ وہ مانگتا ہی کم ہے. لیکن ماں جو ہے وہ جب ماں بنتی ہے, عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہونی ہے, اس نے ماں بننا ہے, اللہ پاک نوازتے ہیں اولاد سے, تو اس کی ذمہ داریاں کبھی بھی میچ نہیں کر سکتی آدمی کو. اس کو
ویسے زندگی میں اپنے دل و دماغ میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے دیٹ مائی ہسبینڈ اور دا مین اور اسپاؤس مجھ سے ایک قدم آگے ہے, اللہ پاک نے اس کو مجھ سے آگے رکھا ہے. جب وہ اپنے دل میں یہ رکھ لے گی تو عورت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہی از مائی گارڈین, اوکے, اینڈ ہی ٹیکس کیئر آف می بیکاز دیٹ از ہز ڈیوٹی. واٹ از یور ڈیوٹی ایز اے وومن؟ یو ہیو ٹو سر جھکانے, سر جھکا کے چلیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ غلط بات پہ سر جھکائیں, لیکن عورت کی ڈیوٹی میں یہ آتا ہے کہ اس نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے, قربانی دینی ہے. کیوں دینی ہے؟ کیونکہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یا تو وہ اپنے پیر کٹوا دے, وہ کہے میری کوئی جنت نہیں ہے, تو نہیں ہے تو پھر جائیں کھلی ہواؤں میں اڑیں, اپنی زندگی بنائیں. اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. جس نے یہ سمجھ لیا, عورت کو سمجھنا چاہیے, مردوں کو بھی پتہ ہی ہونا چاہیے کہ اگر جس دن ہم نے یہ جان لیا کہ یہ لائف تو بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہے, یو ڈونٹ نو وین اینی بڈی کین گو فرام ہیئر, تب وہ کام جو ہے نا بالکل سیدھے کرے گی, بالکل وہ غلط کام نہیں کرے گی بینگ اے وومن. ٹھیک ہے. اور میرے نزدیک عورت کا کام بہت خوبصورت ہے, اس کو کبھی بھی سرنڈر نہیں کرنا چاہیے اور اسے درگزر زیادہ کرنا چاہیے. اینڈ شی ہیز ٹو بی اسٹرانگ. اگر وہ اسٹرانگ ہے, اپنے آپ کو جانتی ہے, پیسفل رہتی ہے, شکر الحمدللہ اللہ پاک کے نزدیک ہے, تو زندگی حسین ہوتی ہے. بہت سی لڑکیوں میں بہت صبر ہوتا ہے اور بہت سی لڑکیوں میں بالکل صبر نہیں ہوتا. تربیت کا مسئلہ ہے, یہ ماں باپ سکھاتے ہیں بیٹی کو کہ بیٹا آپ نے صبر کرنا ہے. بالکل تربیت کا ہے ماں باپ. پھر وہی بات آئے گی کہ ماں سکھاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب تربیت کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس ذہن میں یاد رکھے, ماں, چلو جی باپ بھی لے لو, دونوں یاد رکھیں کہ بچہ ان کو آبزرو کر رہا ہے, ان کی ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے. بے شک ماں بیٹھا کے گھنٹہ ٹریننگ کر رہی ہے, تم نے صبر کرنا ہے, تم نے مل جل کے رہنا ہے, واٹ ایور. چھوٹا بچہ بھی, بچی بھی اپنے ماں باپ کو ایز اے, جیسے کہتے ہیں نا جی ٹک ٹاک چل پڑا ہے, تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں. بچی اور بچہ بھی وہ ایگزیکٹلی وہی حاصل کرتے ہیں جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ, جوتی اٹھا کے مارو, کہو تو میرے پیر کی جوتی ہو, وہ سب دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو پھر تربیت نے کیا کر رہا ہے؟ تربیت گئی. سعدیہ جی, میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ تربیت صرف نا دیکھ کے ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں اور پھر بچے کو گھنٹے کا لیکچر دے رہے ہیں. بیکاز اگر میں دیکھوں نا تو میری ماں میں بہت تحمل, خوش مزاج, بڑی اچھی لیڈی ہیں. ہر کسی کی ماں اچھی ہوگی, لیکن آئی تھنک مائی مام از دا بیسٹ. کبھی انہوں نے نہیں اونچی آواز میں بات نہیں کی ابا سے بھی, ٹھیک ہے. ابا جب کہ بہت زیادہ سخت مزاج کے آدمی تھے اور لوگ کہتے تھے کہ کیسے نباہ کر لیا آپ نے, لیکن میری امی نے بڑے خوبصورت طریقے سے لوائل رہ کے, اور اللہ نے پھر بھاگ لگائے, اولاد اچھی دی, آج ماشاءاللہ سب اچھا ہے. تو ہم نے امی سے سیکھا, کوئی میڈ ہے, کوئی کام والا ہے, کچھ بھی ہے, پہلے اس کو چیز دینی ہے, پھر خود کھانی ہے. اور یہ چیزیں انکلکیٹ ہوتی ہیں بچپن سے. آئی تھنک ٹو کہ پیرنٹس کو ایسی ٹریننگ دینی چاہیے اپنے بچوں کو کہ وہ خود خوبصورت ایکٹ کریں تاکہ بچے اس کو اڈاپٹ کریں. بچوں میں بندروں والی خصوصیت ہوتی ہیں, وہ جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں اور پھر وہ چیز انکلکیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل صحیح کہا. آپ کی ماما تو بہت خوش ہوں گی کہ آپ جیسی پیاری بیٹی ہے. اللہ پاک نے اگر ایسا رکھا ہے تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے لائف کو گزارا اور ہر مشکل کو کاٹا اور اللہ پاک نے پھر نواز دیا. یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو جو مشکلیں جھیل لیتا ہے اس کو اللہ پاک بڑا نوازتے ہیں, کنفرم. نیچے درخت کوئی پھل لگتا ہے, امی ہمیشہ کہتی ہیں بیٹا صبر کرنا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کس سینیریو میں گھر چھوڑ دینا چاہیے عورت کو؟ یہ بہت اسٹرانگ قسم کی کنوکشن کا سوال ہے. اگر تو وہ نیک ہے, ٹھیک ہے, میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورتیں نیک نہیں ہیں, لیکن آج کل کیونکہ باہر کی ہوا بہت لگتی ہے اور بڑی جلدی ہم پھسل جاتی ہے, اور کہ اچھا وہ بڑا اچھا یار. ایک تو کانوں کا اللہ سے میں لفظ بڑا سوچ کے بولنا چاہ رہی ہوں کہ جو فون ہے ہمارا, اس کے اوپر جب دوستیاں ہوتی ہیں نا عورتوں کی, میرڈ ویمن کی بات ہو رہی ہے اس وقت, ٹھیک ہے, تو وہ بڑے آرام سے اس ریلیشن شپ کو چلا رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو کانوں کا ٹھڑک ہوتا ہے نا, یہ اس کو گھر میں چین لینے ہی نہیں دے گا. وہ چھوڑے گی گھر کو, وہ نکلے اس جگہ کو چھوڑ کر. بدل گیا ہے زمانہ. تو اب جب زمانہ بدل گیا ہے تو اس میں عورت کو کس طرح آپ ٹرین کریں گے؟ اس نے ٹرین ہی نہیں ہونا, بیکاز شی از سو اسٹبن. وہ نہیں, آج کل کے دور کی لڑکیاں, اٹس ناٹ پاسبل.
It's absolutely not possible that they can be a wonderful mother or a wonderful wife. پھر یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ 100% ایسی ہوں گی, اس میں بہت اچھی لڑکیاں بھی ہوں گی جو گھر کو سنواریں گی. کیونکہ میم اپرچونیٹیز بہت آ گئی ہیں. جب گھر سے اب ہسبینڈ دن رات تو تعریف نہیں کر سکتا نا, اب بری چیز بھی ہوگی اچھی بھی ہوگی. باہر کے مرد نے صرف تعریف ہی کرنی ہے, اچھی اچھی باتیں کرنی ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے گھر والا تو میری ویلیو نہیں کر رہا اور باہر سے مجھے اتنی اٹینشن مل رہی ہے, تو پھر وہ 100% بہ جائے گی, بہ جاتی ہے. اور بالکل اچھا, تو مرد کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس کی عورت اسی سے محبت کرے؟ کیونکہ عورتیں مجھے لگتا ہے ایک کوشش کرتی ہیں گھر چلانے کی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ بالکل کوشش کرتی ہیں گھر چلانے کی, اور وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں سال تک چھوڑوں گی اس کو یا 10 سال بعد چھوڑوں گی. وہ گھر ضرور چلانے کی کوشش کرتی ہیں. مرد, the men of my country, I would definitely like them کہ ان کی زندگی میں یہ ضرور ہو جسے کمیونیکیشن کہتے ہیں, کہ وہ اپنی وائف کے پاس بیٹھ کے, ضروری نہیں ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں لے کے جا کے اس کو کھانا کھلائیں, لیکن بہت خوبصورت رشتہ رہ سکتا ہے اگر وہ روز اس کے پاس بیٹھ کے باتیں سنیں. ہماری عورت ریئیکٹ کرتی ہے جب ہسبینڈ اس کی بات نہیں سنتا, اٹینشن چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ جو سارا دن میرے گھر میں, اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں تو ڈفرینٹ ہے, اگر وہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو بالکل وہ چاہے گی کہ جب اس کا میاں گھر آئے تو پلیز اس کے پاس سنیں. جبکہ آدمی کو وہ سب جو ہے نا وہ بکواس لگتی ہے کہ میں روز آتا ہوں, ماں کی برائی, بہن کی برائی, وہ مجبور ہے کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے نا سوسائٹی کا وہ ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے, ان لاز ایسے ہی کرتے ہیں بہو کے ساتھ. تو پھر وہ آدمی کیا کرے؟ تو میں ان سے کہوں گی کہ اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو بڑھائیے. صحیح کہہ رہی ہے. اچھا, میں ایز اے وومن جھوٹ سننا اتنا عورت کو پسند ہے. بے شک آپ کو پتا ہے یار آپ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی نہیں ہو, لیکن لڑکی جب پوچھتی ہے نا اپنے بندے سے میں کیسی ہوں کیا ہے, تو مرد کو کہنا چاہیے کہ یو آر دی موسٹ بیوٹیفل وومن. آج کل مرد کہتے ہیں ہمیں اسپیس چاہیے, ہم کیوں دوسری عورت کی تعریف نہیں کر سکتے؟ میں کہتی ہوں دل میں تعریف کرو. اگر آپ کسی کو ایڈمائر کر رہے ہو کرتے رہو, اوپر اپنی بیوی کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا عورت ہے, کیا بندی ہے, کیا بال ہیں, کیا آنکھیں. عورت کا ایک ہے کہ اسے تعریف, اٹینشن بہت اچھی لگتی ہے کہ اسے ڈفرینشیٹ رکھا جائے باقی عورتوں سے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر عورت یہ چاہتی ہے اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے دنیا کی باقی تمام عورتوں سے وہ نفرت کرے. This is the pity. میرے نزدیک تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عورت جو ہے وہ ابھی تک اپنے دماغ کو اس قابل نہیں بنا سکی کہ doesn't matter if my husband is saying she's very good looking. Actresses پہ لڑائی ہو جاتی ہے, یار ہو جاتی ہے لڑائی. بیوی صاحبہ کا یہ عالم ہے کہ میرا میاں تو عورتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. This is somewhat natural. وہ اپنے شاید ہسبینڈ کے سامنے نہیں کہے گی کیا ہیرو ہے یار, کتنا گڈ لکنگ ہے. شاید نہیں, میں بتاتی ہوں اب مرد کہاں پر, مرد کو کہاں برا لگے گا جب وہ کہے گی یار کیا گاڑی ہے اس کے پاس, تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں. مرد کو دولت پہ تانا برا لگتا ہے, یہ مردوں کو سمجھنا چاہیے. عورت کو بیوٹی پہ تانا برا لگتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنی بیوی کی ایک بیڈ سائڈ بھی دیکھ لی, وہ ڈیلی اٹھ کے اس طرح سے صبح صبح آپ کے دیکھے بغیر بال نہیں بنا سکتی, میک اپ نہیں کر سکتی, وہ اس طرح سے ریڈی نہیں ہو سکتی. جو آپ نے ٹی وی پہ ایک عورت دیکھی ہے, ایک ایکٹریس, اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہے, اس کا میک اپ ہے, ایون کہ ان کی اسکن ہو سکتا ہے آپ کی بیوی سے بھی خراب ہو, ٹھیک ہے, اس کو ایکسٹینشن لگی ہوئی ہیں اور اس پہ 1000 محنت ہوئی ہوئی ہے, اور آپ اپنی بیوی کے سامنے یہ کہہ رہے ہو. I'm sorry, میں تھوڑی فیمنسٹ ہو رہی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے خود کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو خیر آپ نے بڑی کیوٹ بات کی. لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی ایڈمائر کریں, لیکن جب آپ اپنی بیوی کو ایڈمائر نہیں نہ کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار تم کیا ہو, میں نے دیکھے ایسے ٹاکسک مرد, اللہ معاف کرے, بیوی کو کچھ نہیں سمجھیں گے, اچھی خاصی ہوگی وہ بیچاری, ٹھیک ہے, اور اس نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں, گھر بھی دیکھنا ہے, اس طرح سے وہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے ہاں. وہ لائف سٹائل عورت کا, شادی کے بعد اور چیزیں ورسٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, پوری فیملی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, 1000 ذمہ داری ہوتی ہے. تو مرد پھر بھی کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں عورت سے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے. اچھا یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ عورت کو اپنے آپ کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. You have to work on yourself. ورک کس طرح سے؟ ہر طرح کا ورک. Mentally is most important. اب شوہر گھر آیا ہے اور ایک عورت جو ہے اللہ معاف کرے اس نے بو آ رہی ہے اس کے اندر سے, بے شک اس نے کچن میں کام کیا, پسینہ آیا جو بو آ رہی ہے, ہیلو آپ کو پتا ہے نا کتنے بجے آئے گا آپ کا شوہر, تو پھر اس پہ جا کے نہا لیں, اور نہانے کے لیے اگر پانی نہیں ہے آج کل دور میں تو چلو جی کوئی بات نہیں, کچھ
स्पॉन्जिंग कर लें, यानी कि गीला कपड़ा करके अपने आप को साफ करें, और प्लीज डिओड्रेंट जरूर लगाएं। अगर डिओड्रेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे 500 का आ जाता है, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो पाउडर तो 150 रुपए का आता है, वो अपनी आर्म पिट्स में लगाएं, अपने आप को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, पढ़ी लिखी औरत बिल्कुल ये नहीं करती। शी इज वेरी गुड, शी नोज हर वर्थ। जो औरत अपनी वर्थ को जान जाएगी ना, वो इन बातों में नहीं पड़ेगी ये जो शौहर किसकी तारीफें कर रहा है, हाउ डेयर इसने कह दिया वो एक्ट्रेस बड़ी खूबसूरत है। हालांकि जब एक्ट्रेस मुंह धोकर आएगी तो नोबडी वांट्स टू सी हर, ठीक है ना जी। मैंने बड़ी बड़ी ऐसी सेलिब्रिटीज देखी, उनके पास बैठने को आपका दिल नहीं करता, कि उतनी उनकी स्मेल होती है और उनमें एरोगेंस होता है। जिस दिन ये एरोगेंस निकल गया ना, तो क्या है, कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में यहाँ पर फिर भी औरत को ही अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा डेली बेसिस। खुद ही ट्रेन करो, खुद ही खुश हो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, शीशे के सामने बैठ कर वाओ मैं कितनी अच्छी हूँ, आई एम ब्यूटीफुल। Who cares अगर आपको कोई और नहीं कह रहा, आपको पता होना चाहिए आप क्या है। यस, औरतों को मुझे भी लगता है कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यार दे आर परफेक्ट, और वो उसकी बीवी हैं, एंड नो वन कैन टेक देयर प्लेस। बच्चों की माँ है, तो इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रांग हैं, इनसिक्योरिटी कैसी? मैं तो ऐसे मौके पे कहूंगी भाड़ में जाए जिसको इनसिक्योरिटी है, और वो भी कितना गधा होगा जो अपनी एक अच्छी बीवी की मौजूदगी में उसके जो बच्चों की माँ है उसके सामने बैठा लोगों को ललकार रहा है। ना करे, वो भी ना करे। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप, अच्छा आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ दूसरों के सामने तो डिस्कस करते हैं कि ये मेरी बीवी ऐसे करती है, बीवी कहती है हस्बैंड ऐसा करता है, क्या वो आपस में बैठ के बातचीत करते हैं? देखिए यही मैंने कहा कि कम्युनिकेशन दोनों को बैठना चाहिए रोज। चलो जी घंटा ही निकल रहा, फॉर गॉड सेक 30 मिनट्स निकाल लो 1 to 1, उसमें बातचीत करना बहुत जरूरी है। औरत को जो शिकायत है अगर वो डेली बताएगी अपने हस्बैंड को, वैसे तो मैं कहा करती हूँ हर एक को जब भी मैं जाती हूँ कि अपना जर्नल रखें, जिसे कहा डेली डायरी। मैं नहीं बिलीव करती डायरी पे, उसको बदल गया है, कोई और लफ्ज रख लो, जर्नल रखें जिसके बीच में वो जरूर लिखें कि उनको क्या मसले आ रहे हैं। ओके, देन दे मस्ट डिस्कस विद द हबी, अपने स्पाउस से डिस्कस करें, लड़का भी और लड़की भी। अब मैं बापों को नहीं कह रही हूँ ना, मैं बाबियों को कह रही हूँ कि उनकी लाइफ गुजर गई है। वैसे तो अभी भी वो बड़े टेंशन में होती हैं। मैं तो कहती हूँ लाइफ इज ब्यूटीफुल, जब तक भी अल्लाह पाक ने रखा है। तो उसके बीच में जब जर्नल होगा, तो देन जब वो लिखना शुरू करेंगे ना उसमें मैं और मेरे मसाइल, देन शी शुड टॉक विद हर हस्बैंड। और अगर अच्छा आदमी है, घर बनाना चाहेगा, तो उसकी बात सुनेगा। वो कहेगा ला मैं जर्नल ही पढ़ लेता हूँ, यू नो दे डोंट वांट टू हियर। मर्दों के कानों में चुभन होती है औरत की अपनी बीवी की आवाज़ से, किसी और की आवाज उन्हें लुभाती है, वो मजे लेते हैं, वो यार कितनी अच्छी है। बीवी जो है ना वो जरा सड़ी सड़ी लगती है उनको। इसलिए यहाँ पे फिर मैं एक बात कहूँगी, जैसे आपने कहा आप फेमिनिज्म में हैं, मैं भी विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि हेलो मेरे अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा, आप किन चीज़ों में पड़े हुए, दुख सुख की तो मेरे अल्लाह पाक की देन है। तो जब हमारा किसी का भी रिश्ता, वो बीवी है या वो हस्बैंड है, सास का तो मुश्किल ही होगा क्योंकि उनको तो कौन ट्रेन करेगा जो हमारी सास है। जब उनका रिश्ता आपस में इस बात पर यकीन मुहक्कम में तब्दील हो जाएगा ना कि आई लव माई हस्बैंड एंड ही लव्स मी एंड वी टॉक विद वन अनदर डेली, तो वो जब दोनों एक दूसरे की बातें रोज सुनेंगे तो आप यकीन करेंगे चेंज आएगा और वो अच्छे तरीके से। बस जरूरी ये है कि दोनों ये अज़्म करें कि हमने शादी चलानी है, निभानी है, तब ही मुमकिन है। ठीक है। अच्छा मैम ये भी बताइएगा कि रिश्ता टूटने में लड़के के घर वालों का कितना किरदार होता है और लड़की के घर वालों का कितना किरदार? अगर तो वो जॉइंट फैमिली में रहती है लड़की बेचारी अपने मियाँ के साथ, तो एंड मैंने अभी तक अच्छा नहीं देखा। क्योंकि जो इन लॉस का रवैया है, वैसे तो जब मैंने एक वर्कशॉप की थी उसमें मदर इन लॉस को बुलाया था, उनको बड़ी तब चढ़ी थी। अच्छा। मेरे मुंह पे तो नहीं चढ़ी लेकिन बाद में बड़ी चढ़ी, और की गला कर दी है। मैंने ये सिखाने की कोशिश की थी कि अपने आप को चेंज करें, अपना रवैया अपनी बहू के साथ फॉर गॉड सेक अच्छा कर लें किसी तरीके से। आप सड़ते क्यों हैं उससे? तो मैंने ये देखा कि जो माँ है ना, वहां पर वो बिल्कुल माँ नहीं रहती, वहां पे वो अम्मा देख बन जाती है। नहीं सॉरी, मैं कहूँगी वो सौतन का रोल प्ले करना बेशक यू आर राइट, वो रोल प्ले करती है कि आय हाय कंपटीशन में आ जाती है जी। तो फिर कैसे वो लड़की किधर जाए? आप मुझे सिर्फ ये बता दें, कैसे निभाए कि रोज वो अपनी सास के ताने सुन रही, रोटी की चिपकाई, खाना कितना पैड़ा है, तुम्हारी शक्ल कितनी अजीब है, ये सुनते हैं। अगर कोई कहे ना कि यार मैं फिल्मी बातें कर रही हूँ और ऐसा नहीं होता, तो ऐसा होता है। मेरे अपने कानों से, मेरी अपनी आंखों से देखा हुआ काम है ये, कि जिसमें जो मदर इन लॉ है ना, वो अपनी बहू को समझती है। हाँ, यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि और मैंने ऐसी बहू भी देखी है, एक नहीं लाखों,
جن کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طریقے سے اپنی ہیٹرڈ کا اظہار کریں اپنی مدر ان لا کے ساتھ. فادر ان لا کے ساتھ چمچا گیری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یقین رکھیے گا فادر ان لا کے ساتھ چمچا گیری چلے گی کیونکہ وہ آدمی ہے, ٹھیک, اسے خوش کرنے پہ لگی رہتی ہے. اچھا نہیں, ویسے مرد ایسی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے بھی نہیں ہیں. ہاں لیکن سسر بڑا خوش ہوتا ہے جب بہو آ کے نا آپ کیا کھائیں گے, میں آپ کے لیے کیا بناؤں, دل میں چاہ رہا ہو میں زہر ہی کھلا دوں بے شک, مگر پوچھے گی. وہاں پر میں نے بہو کو دیکھا کہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ساس کو اتنے برے طریقے سے ہنستے ہنستے ہرٹ کر جائے اور اتنی بھولی بن جائے کہ اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ اس نے اپنی ساس کو کیا کہہ دیا. فار دیم, میں پھر وہی والی بات ہے, انگریزی میں تو ایسی بہت ساری لفظ نکل آتے ہیں, ایسی عورت کا کبھی ترقی نہیں کرے گی, اس کی ڈاؤن فال ہی رہے گی, کیونکہ اس نے ایک میں اچھی ساس کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے کسی طریقے سے آپ کو کچھ نہیں کہتی, آپ کو انٹرفیئر نہیں کرتی آپ کی لائف میں, اس کے سامنے بیٹھ کر ہنستے ہنستے ٹانگیں ہلاتے ہوئے آپ اس کو ایسا کہہ جائیں اور ہنستے ہوئے, اتنی بڑی اف ہرٹ, اتنا بڑا کیا کہوں میں, شٹ کہنے کو دل چاہ رہا ہے, وہ کر جائے تو وہ بہو ہوگی. تو پھر بھی ساس کتنی زبردست ہے, میرے سامنے ہوا ہے, اور پھر وہی والی ساس نے کچھ نہیں کہا, ایک ورڈ بھی نہیں, ہنسی میں بات ڈال دی. وہ اور بات ہے کہ اس کے جانے کے بعد شی واز ٹیریبل, کہ اس نے کہا کیا, یہ عورتیں کیا ہے, یہ بہو نہیں ہے تو ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے. پھر ایسی بہو جو ہے, پھر ہمارے جو بزرگ کہتے ہیں یار وہ بہو ہے ہی تو ہے, کیونکہ وہ ایسا کر رہی ہے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے, خود کیا ہے وہ, لیکن وہ جیلس ہوتی ہے پھر اپنی حسین ساس سے. کہہ دو مارو کیپ اٹ اپ. تو میں یہ کہوں گی کہ عورت کا نقصان کیا کیا کھوئے گی, وہ دعائیں. اگر وہ ہرٹ کر گئی ہے, میری آنکھوں دیکھا حال ہے یہ, تو پھر میں کیسے کہوں گی کہ وہ جھوٹ ہے. ایون ساس بری بھی ہو تو آئی بلیو کہ بہت اچھے سے ٹریٹ کرنا چاہیے, محبت سے ہی نفرت کو جیتا جا سکتا ہے. تو ایک نہ ایک دن پھر آپ بھی عروج پر ہوتے ہیں, اگر کسی کو گرانے کی کوشش کی جائے آپ بھی گر جاتے ہیں اسی حد تک. سویٹ ہارٹ, آپ نے بڑا پیارا جملہ بولا ہے کہ جو آپ نے ابھی یہ ماشاءاللہ الفاظ بولے ہیں, محبت سے ہی نفرت کو جیتا جا سکتا. ابھی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی دکھ سے آشنا نہ کرے, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, لیکن زندگی بہت ٹف ہے, ٹف ہے, یہ بالکل ایزی نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو محبت سے جیت جاتے ہیں نفرت کو, کیونکہ میں نے ابھی تک کسی کی محبت میں کسی کی نفرت کو جیتتے نہیں دیکھا. نفرت ہی آگے جائے گی, بیکاز وہ یہ تہیہ کر چکے ہوتے ہیں, باقاعدہ وہ سوچ چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا بھائی, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, بھاڑ میں جاؤ تم, ہم نے تم سے نفرت ہی کرنی ہے. محبت کرو, راتوں کو پیر دباؤ, دودھ کی پیالی گرم کر کے دو, یا ہمارا خیال رکھو, اچھا کھانا دو, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. جھاڑو لگاؤ. تو میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں سوری آنکھوں سے کیا دیکھا, ہاتھوں سے تو اور کچھ بڑا دیکھتی رہتی ہوں, سنبھالنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں لوگوں کو. ایک پڑھی لکھی عورت, لڑکی, شادی پر لڑکیاں ہی ہوتی ہیں نا, عورتیں تو بعد میں بنتی ہیں, تو لڑکی جو ہے وہ شادی شدہ ہو کے گھر جاتی ہے, پڑھی لکھی, ماسٹرز, گولڈ میڈلسٹ, کیا سٹائل ہے, لو جی پھنس گئی جان شکنجے اندر. کیسے پھنسی کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ایک لوور مڈل کلاس کو مینٹلی بلانگ کرتے ہیں, ویسے کروڑ پتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن دماغ ہی نہیں ہے, دل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جاتے ہی کہا, جاتے ہی, یہ نہیں کہ 4 دن ویٹ کیا, اے جڑے پڑھنے رہنا ہے تو ہوئے گی. اب وہ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے جہاں پر بے شک اس نے کام سیکھا, awesome, لیکن یہ اس کی روٹین نہیں تھی کہ وہ برتن مانجے گی. اسی سے برتن منجوائے گئے, بڑے بڑی دیگچیاں, اور پھر ان پہ سکھایا گیا کہ مٹی کیسے لگاتے ہیں. ایکسکیوز می, یہ آج کل کی صدی میں ہوا ہے, یہ کوئی 70 سال پرانی بات نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس کو, اس ساس کو کیا کہیں گے؟ تو نفرت جیتی, محبت ہار گئی. So you see every time what happens, سینیریو, ہر سینیریو چینج ہوتا ہے, ہر کیریکٹر بدل جاتا ہے. ہم گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں, باہر کچھ اور ہوتے ہیں. اگر آپ مجھے گھر میں دیکھ لیں گے, ایکسکیوز بھی, شکر اس کی ذات کا, صفائی نصف ایمان ہے, وہ تو میرا نماز پڑھنی ہے, گھر پہ اکثر شلوار اور ہوتی ہے, قمیض اور ہوتا ہے ہمارا. ہاں جی, قمیض تو پھٹنے والی ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. گرمی کے موسم میں آپ وہ پہنیں گے جو بڑا پتلا ہوگا تو پھر وہ پھٹے گا. اگر کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے ہماری تو بہنوں کی لڑائی ہو جاتی ہے, تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ. بالکل صحیح ہے. سو یو سی دیر آر سو مینی تھنگز ان لائف. میری پھر بھی ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہماری عورت کو وہ دماغ دیں جس کے بیچ میں سے میرا جیسا میری مرضی بلشٹ نکل جائے,
निकल जाए ये क्योंकि औरतों, यस, क्योंकि मुझे भी लगता है औरतों का एक अलग मकाम है जी, और मर्द का अलग मकाम है, और इस्लाम में भी ऐसा है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ा आपने खूबसूरत जुमला बोल दिया ना इस्लाम का। जब मैं ये बात करती हूँ तो मैं टिकटॉक पर हूँ, तो मैं पॉजिटिविटी फैला रही होती हूँ। मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ इंस्टा पे या टिकटॉक पर, या शुक्र है मेरे पेज के ऊपर अभी तक ये नहीं हुआ, अच्छा, तो वो मुझे यही जुमले कह रहे होते हैं, आपके तो नेल्स इतने बड़े हैं, नेल पॉलिश लगा के बैठी हुई हैं, आपका वजू कैसे होगा, ओहो दुपट्टा लेना तो आपके लिए पता नहीं क्या है, तौबा तौबा, इस्लाम का सिखा रही है, खुद तो काफरों वाली हरकत है। लुक एट देयर माइंडसेट। व्हाट डू? आई डोंट केयर। मेरा एक जुमला बड़ा हिट होता है, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पाँव देखे, वो देखते हैं, तो मैं कहती हूँ जूती की नोक पर हो, इसलिए पाँव देख रहे थे मेरे क्यों जूती की नोक पर? आपने हर नेगेटिविटी को, औरत की बात हो रही है, हर नेगेटिविटी को अपने पाँव के नीचे रखेंगे, दुश्मन ज़ेर रहेगा। अगर आपने अपनी हर लोगों की बात के ऊपर अपना दिल तोड़ना शुरू कर दिया और नेक रास्ते पे चलते हुए पॉजिटिविटी फैलाना छोड़ दी, तो नुकसान आपका है। इसलिए what you have to do is this, that you have to take the initiative of not giving up. Give up नहीं करना, क्योंकि हमारी सोसाइटी है जजमेंटल। सोसाइटी, एवरीबॉडी इज जजमेंटल, हर कोई जजमेंटल है। आपको देखेगा और फौरन एक जुमला पास कर देगा, यार कुड़ी देखे तो जहाँ देखो की, और इस्लाम की बात कर रही है, ये कहते हैं लोग फौरन। और अगर आप उनकी जो कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, टिक करके जाके चेक करें कि वो क्या है, तो आपको शर्म आएगी कि हैं आप तो कमीज के बगैर बैठा हुआ है, डोले दिखा रहे हैं अपने और हमें कह रहे हैं। और कुछ फेक पेजेस होते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या पोस्ट किया होता है। Don't ask. And the females also do like that. I have so many females who tell me, oh हो दुपट्टा तो ले लिया करे, और जब मैं उसको क्लिक करके वहां जाती हूँ तो मेरा दिल करता है, मैं कहूँ तुम कितनी बेशर्म हो। अच्छा सादिया जी, ये अक्सर कहा जाता है औरत ही औरत की दुश्मन है, कितना मुत्तफिक करती हैं इस बात से कि जब घर टूटता है तो एक थर्ड औरत की वजह से टूटता है? हाँ, क्योंकि औरत जो है ना, हकूक़ निस्वा जिसे कहा जाता है, which I don't believe in it. मैं बिलीव करती हूँ कि अगर औरत की वजह से घर टूटता है, और औरत का कितना इसमें दर्जा आप कहेंगे, उसको कितने परसेंटेज कहेंगे, तो औरत जो तोड़ेगी ना घर, वो प्लीज़ डोंट माइंड, वो लड़के की माँ होगी, वो ही गंदा रोल प्ले करेगी। वो जो लेक्चर देती है ना अपनी बेटी को बुला बुला के, तो फिक्र ना कर, तू एंज कर, तू ऑंज कर, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हमारा जो होता है, हमारी प्यारी लड़कियों का, वो हमारा मीडिया है। वो जिस तरीके के ड्रामे दिखा रहा है, उसमें हमें शर्मिंदगी होती है कि ओ गॉड ये क्या हो रहा है। वो ड्रामे में हस्बैंड के होते हुए इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स, आपका देवर से चल गया है, आपका ड्राइवर से अफेयर चल गया, फॉर गॉड सेक, तो व्हाट इज द वुमन डूइंग? कर क्या रही है वो? तो आप उसे कहेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक स्पेस होती है ऑलरेडी, तब ही थर्ड औरत घुसती है? अच्छा, डिपेंड करता है घुस कौन रहा है, और क्या वो जो औरत है, वो जिसकी भी वाइफ है, स्पाउस है, वो क्या कर रही है कि उस औरत घुस आई, कैसे आ गई? उसका मतलब ये है कि वो खुद कमजोर है, कि उसकी क्या कमजोरी थी कि हस्बैंड किसी और को ले आया, या फिर वो है ही खराब। अगर वो खुद खराब है आदमी, वो औरत को कभी नहीं छोड़ेगा, एक औरत, दो औरत, तीन औरत, बिकॉज ये उसकी आदत है। तो आदत नहीं बदली जा सकती। तो क्या करेगी औरत? तो फिर ऐसे मौके पे एक्सक्यूज मी, नो। अच्छा, अगर औरत को पता चल गया मर्द अफेयर कर रहा है, क्या इस बात पे औरत को घर छोड़ देना चाहिए? अगर तो उसकी औलाद है तो उसको घर नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब जब आपने बच्चे पैदा कर लिए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, और वो बड़े बुरे तरीके से जो इफेक्ट होते हैं, बड़े नहीं, वो तो आज छड्डो तो कल गुम, आज मरे कल दूसरा दिन, लेकिन औलाद बड़े बुरे तरीके से इफेक्टेड होती है। उन्हें नहीं समझ आती बाप के पास जाना है, माँ के पास जाना है, तो फिर उसको चाहिए पी जाए कड़वा घूंट, अल्लाह पाक का नाम लेके पी जाए कड़वा घूंट। जहर हो गया ना ये। मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं कहूंगी कि उसका जहर जो है वो उस पर असर नहीं करेगा, करेगा, उसकी अपनी पर्सनैलिटी जीरो, और अगर वो जाना चाहती है तो क्या वो इस काबिल है कि अपने बच्चों को लेके जाके अच्छी नेक जिंदगी गुजार सके, बजाय से कि उसका रास्ता ही बदल जाए, बाहर जाकर नाचना ही शुरू कर दे आंटी, तो वो नहीं चलेगा। वो चलेगा कि शी स्ट्रांग एनफ, कैन शी अर्न, क्या वो पढ़ी लिखी है, क्या उसके पास कोई स्किल है जिसकी बिना पर वो काम कर तो फिर चले जाना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए, इफ शी इज एबल टू, if she is able to take care of her children and if she is strong enough, तो मैं कहूँगा वल्लाह heads off। क्या परफेक्ट एज है औरतों की शादी की? वो तो कहते नहीं 17 साल तक कर दूँ, मैं कहूँगी कभी ना करो। I would like थोड़ा सा ग्रो कर जाए, not before 22। 22 मेरा बड़ा जबरदस्त नंबर है, मेरा यूनिवर्सिटी में रोल नंबर था और ये मेरा लकी नंबर है। 22 से पहले नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल के मुताबिक शादी से पहले ना लड़कियों को एक अदद अपनी ट्रेनिंग सेशन करना चाहिए। मुझसे जरूर रब्ता करें, ट्रेनिंग सेशन शादी से पहले, लड़की का भी और लड़के का भी, कि जिंदगी कैसे गुजारनी है,
اور کیسے سنورے گی. تو 22 سال کی لڑکی تو 24 سال کا لڑکا, کوئی بات نہیں, چھوٹا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بڈھا چھوٹا سی بیاہ کر لے, none of your business. If they are happy and they want to live together, they should get trained and then they can have then they can live happily because they have decided. تو training is most essential. کوئی تربیت نہیں چلنی 22 سال کی عمر تک, بدل گئی ہے دنیا. تو اس میں ٹرینر, somebody who can tell you how you can make a beautiful life and you should never give up. تو بیسٹ. شادی سے پہلے چاہیے کہ عورتیں کوئی جاب کریں, کوئی اسکل ہونی چاہیے یا نہیں؟ اسکل ہونی چاہیے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج کل بہت اسکل بیسڈ لرننگ چل پڑی ہے. چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا بس کھانے بیٹھ گئے ہیں. گھر بیٹھ کے ارننگ بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کر سکتے ہیں. اب وہ والی بات ہے کہ اگر آپ نے آن لائن ارننگ کرنی ہے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ اسکلڈ ہیں؟ تو گیٹ اسکلڈ. ہماری بچیوں کو اسکلڈ ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کیا ہو جائے, طوفان آ جائے, بارش آ جائے, تو اس کے لیے ہماری لڑکیوں کو تیار رہنا چاہیے. بالکل ایسے. یہ بتائیے گا کہ شادی کے وقت لڑکی کو معجل اور غیر معجل جو حق مہر ہے اس میں کتنا لکھوانا چاہیے کم از کم؟ کیا اپنی سیکیورٹی لینی چاہیے مرد سے؟ پلیز اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. میں ضرور بڑی سی روشنی ڈالوں گی اس کے اوپر. آج کل کے دور پہ نا اگر وہ تو بیچارہ کدھر سے لکھواؤ گے کہ 15 لاکھ حق مہر, پتہ لگے اس کی تنخواہ جو ہے وہ 30,000 ہے تو 15 لاکھ کہاں سے لگائے گا؟ وہ کہتے ہیں سونا لگاؤ, یہ لگاؤ, میرے نام کرو. یہ سیکیورٹی ہے؟ میرے نزدیک تو یہ سیکیورٹی اس نے پہلے ہی سوچ لیا کہ طلاق لینی ہے یا میں نے الگ ہو جانا ہے. دیکھو جی میرے حق مہر میں نا تم لکھ دو 50 لاکھ روپیہ. اگر وہ مرد کی حیثیت کے مطابق مانگ رہی ہے سیکیورٹی, کیا یہ عورت کا رائٹ ہے؟ آئی ڈونٹ مائنڈ. اگر یہ بلا مشافہ اور اچھے طریقے سے اس بات کو مینیج کیا جا سکتا ہے. حق مہر کے اوپر عموماً لڑائی ہوتی ہے, وہ نکاح کے فارمز بھرے جا رہے ہوتے ہیں, حق مہر میں نہ لکھانا, تو وہ حق مہر کے اوپر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. نکاح سے پہلے ہی بات ختم ہو جاتی ہے بیکاز ڈیمانڈ آف دا وومن از ٹو ہائی, ناٹ دا وومن بٹ دا پیرنٹس از ٹو ہائی. وہ جتنی بھی مرضی رکھے گا نا وہ نہیں کہے گا جی میں 50 لاکھ لینا, بے شک اس کے پاس ماشاء اللہ اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہو. تو وہ اس کا میں ایز اے وومن یہ کہتی ہوں کہ جو یہ لکھوا رہا ہے نکاح کے وقت وہ کیا سوچ کے لکھوا رہا ہے کہ اس آدمی سے الگ ہونا ہے تو مینوں پیسے مل جائیں گے, تو آنٹی نے کہنا لو جی مہینے بعد طلاق دے دو, میں تو پیسے لینے. تو مجھے نہیں لگتا کوئی شادی اس لیے کرے گا کہ پیسے لے کے میں چھوڑ دوں. ہاں تو پھر کیوں لکھوا رہی ہے پیسے؟ نہ لکھوائے. اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے 5 لاکھ تو لکھوا لے 5 لاکھ. ٹھیک ہے. اگر نہیں کر سکتا تو پھر 32 روپئے لکھوائے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں, جی, عورتیں کیا مسئلہ لے کے آتی ہیں کہ ان کا گھر کیوں نہیں چل رہا؟ مدر ان لا 90% عورتیں جو میرے پاس آتی ہیں پڑھی لکھی, حسین, دماغ, انڈیویجویلٹی رکھنے والی, ان کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے اور وہ بالکل خوار ہو چکی ہوتی ہیں بیکاز آف دا مدر ان لا. ان لاز میں رہو اور بیڑا غرق کراؤ. اچھا پھر اگر مرد ایک سٹینڈ لیتا ہے اپنی ماں کے خلاف جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ ماں کی فرما برداری نہیں کر رہا, لڑکا بگڑ چکا ہے, بیوی کی سائیڈ لے رہا ہے, رن مرید ہو گیا ہے. کیا لڑکوں کو آپ یہ بتانا چاہیں گی کہ ایسے سینیریو میں جہاں ایک عورت آپ کی بیوی کو جینے نہیں دے رہی, الگ ہو جائیں وہ اپنی بیوی کو لے کے؟ 100% الگ ہو جائے اگر اس نے اپنی زندگی کو پیس میں رکھنا ہے. جیسے میں I want to spread peace and happiness. ٹھیک ہے. تو پیس میں رکھنے کے لیے اس کو اپنے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا. پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کیا اس کی جیب افورڈ کرتی ہے؟ جب اس کی جیب افورڈ نہیں کر سکتی کرائے کا گھر اور بلز وغیرہ, تو وہ مرتا کیا نہ کرتا, چپ کر کے وہی رہے گا, روز لڑائی ہوگی, اینڈ فنش, زیرو ٹالرنس پالیسی ہوتی ہے نا, یہ ویسی زیرو ہو جائے گا اور اینڈ وہی ہوگا ڈیورس. اچھا مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, یہ وہی ساس ہوتی ہے جو ایک وقت پہ بہو بھی ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں سہتی ہے, وہ اس میں اتنی تلخی کیوں پیدا ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کی شادی پہ؟ کیونکہ نہایت ہی لوور مڈل کلاس ہے اس کا دماغ. میں ایک لفظ بہت تربیت کا مسئلہ ہے. سویٹ ہارٹ تربیت نہیں نا ہے, وہ خود جو اس کے ساتھ جنگلوں میں ہو چکا ہے وہ اب وہی کرے گی اپنی بہو کے ساتھ. میں مرزا چودھری تو اب میں وہی کروں گا جو میں نے سہ لیا نا. اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو اب میں جو بھی نیا بندہ میرے گھر آئے گا, اور خاص طور پہ اگر وہ سویٹ ہارٹ بہو ہے تو اس کو میں جینے نہیں دوں گی, اور نہیں جینے دیتی. آپ یقین کیسا, میں نے ایک ایسی بہو بھی دیکھی ہے کہ وہ اپنے جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے اور وہ خاتون بہت اچھی ہے, وہ تو بالکل ہی کچھ نہیں کہتی اس کو. تو جب اس کی نند کھانا بناتی ہے تو وہ سنے گی اب یہ نا پوڈ کاسٹ, وہ جا کر کچن میں ان کی غیر موجودگی میں نمک دبا کر ڈال دے گی یا پانی لمبا چھوڑ دے گی. واٹ از دس؟ بیکاز شی ڈزنٹ وانٹ کہ اس گھر میں کوئی کھانا بھی کھائے, میں کلے رہنا ہے. تو کلے رہنا تو پلیز آپ چلے جائیں کسی جنگل میں, ٹینٹ لگائیں اور رہیں, زندگی گزاریں, دوسروں کی خراب نہ کریں. دس از واٹ از ہیپننگ ان مائی کنٹری, اٹ از ہیپننگ اینڈ آئی سے او مائی گاڈ, شکر الحمد للہ. آئی کیپ آن سیئنگ دیٹ کہ شکر الحمد للہ, آئی ایم اوے فرام ایوری تھنگ. وہ بھی اچھا
پھر بھی والی بات آئے گی, ایک ہی بات, تربیت. میرا موٹو ہے جب میں ایجوکیشن میں ہوں, دیٹ تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ. یہ بہت سے اور اسپیکرز نے لے لیا اپنی طرف سے, ہمیشہ سے میرا تھا یہ جملہ, کوئی بات نہیں, انہوں نے لے لیا, چیٹرز ہوتے ہیں ساری دنیا میں. بڑا مزے کی اس کے ساتھ جائے گا تو نہیں. میں کوئی چیز اسٹیٹس لگاتی ہوں نا, وہ وہیں سے اٹھا کے کوئی لوگ میرے ورڈس, میں کسی کا فارورڈ اسٹیٹس نہیں لگاتی, اللہ پاک کا احسان ہے میرے پہ, لگا کے اپنے نام سے ڈال دیا. میں ہنسی میں کہتی ہوں اوہ یہ تو میں نے لکھا تھا, کوئی بات نہیں, لگائی جاؤ. لہٰذا یہ بات کا دھیان رکھا جائے کہ اگر وہ یہ ایسا عورت بدلہ لے رہی ہے گھر گھر کی کہانی, یہ نہیں بدلے گا جی. آپ کا تو میڈیا کے ڈرامے یہ سکھا رہے ہیں ساسوں کا. مرد کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنی وائف سے؟ پیس. پیس. اس کی مرضی ہوتی ہے کہ میری بیوی اگر اچھی ہے نا تو بول لینا, اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ گونگی ہو جائے, بیکاز دیٹ از واٹ ہی ایکسپیکٹس. Oh my God. یہ بولے نا. جی ایف تو گالی بھی دے تو کہتا ہے کیا خوبصورت گالی دیتی ہو. اصل میں وہ جی ایف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب تک تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا چکر چلتا ہے, وہ ایک دوسرے کو سوائے اپریشیٹ کرنے کے کچھ کرتے نہیں. اس کی پکی ہاتھ کی دال بھی اچھی لگے گی, سموسہ کھائیں گے, چل کریں گے. لیکن وہ جیسے ہی بانڈیڈ ریلیشن شپ میں آتا ہے نکاح کر کے, تنگ ہو جاتا ہے. وہ فار گرانٹیڈ لیتا ہے کہ عورت نے کہاں ہی جانا ہے, اب تو یہ میرے نکاح میں ہے. ہاں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. عورتیں بڑی تیز ہو چکی ہوئی ہیں اور بڑے آرام سے نکل جاتی ہیں ہر قسم کی خرافات سے, which is their right, and this right has been given to by them by our religion. کہ کس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو, اگر کوئی انسان ہے ہی نہیں انسان بننے کے قابل تو آپ اپنی زندگی خراب نہ کریں, آپ کو نکلنا ہوگا. اور آپ کے نزدیک دو سینیریوز ہیں, ایک یہ کہ آپ اپنی زندگی اپنے لیے جئیں, زندگی ایک ہے. ایک یہ کہ آپ دوسروں کی نظر کر دیں, ماں باپ کی خوشی جس میں ہے یہ کر لیں. آپ کون سی لائف کو پریفر کریں گے؟ میں پریفر کروں گی کہ جو میری زندگی ہے یہ میری زندگی ہے, اس کو میں نے اپنے لیے جینا ہے, اپنا ایک سی وی تیار کرنا ہے جو اوپر جا کے میں نے دینا ہے. میرے گھر والوں نے نہیں دینا, میری اسپاؤس نے نہیں دینا, میرے بچوں نے نہیں دینا, میں نے دینا ہے. کہ سعدیہ وائن دنیا میں کیا کر کے آئی ہو, تو میں تو لڑ جاؤں گی شیر سے کہ بھائی تم کیا چیز ہو میرے سامنے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے. اپنے آپ کو اللہ پاک ہمیشہ ایسے رکھے جب تک میری زندگی ہے کہ میرے میں سے یہ اسٹرینتھ اور پاور آف سیئنگ واٹ از رائٹ کبھی نہ جائے. میں تو ہر ایک کو وہی کہتی ہوں جو رائٹ ہوتا ہے, ڈزنٹ میٹر وہ میرا کیا لگتا ہے. میں کیا نہیں کہنا ہے, لوگوں کو لگتا ہے میں بہت کرٹیسائز کرتی ہوں, دیٹس دی وے. جو غلط ہے اس کو میں غلط نہیں کہوں گی, تو پھر میں کر کیا رہی ہوں. کالے کو کالا کہنا پڑے گا, دیٹ از انگلش میں ہے نا, کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. آپ کو کہنا پڑے گا. جب ایک لڑکی عورت یہ کہنا او جی عمر کی گل ہوتی ہے نا, عمر کے نال آتا ہے, ایسی عمر کے ساتھ آتا ہے. میں نے 25 سال کے اتنے اسٹرانگ لوگ دیکھے ہیں, وہ کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ تہیہ کر چکے ہوتے ہیں, چوز کر چکے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے اور میں نے اللہ پاک کے حضور پیش ہونا ہے. میں جتنا بھی ماڈرن ہوں, حضور میں نے اللہ پاک ہی پیش ہونا ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, تو پھر کوئی شخص اس کو نیچے نہیں لا سکتا. ہاں میرے اللہ پاک کے علاوہ, وہ چاہیں تو دکھ, وہ چاہیں تو سکھ. اچھا, جب مرد کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں ان کی کیا شکایت ہوتی ہے بیوی سے؟ بہت زیادہ. کیا ہوتی ہے؟ اس کی زبان دراز, بڑی زبان دراز ہوتی ہے. اور بالکل غلط نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے when I was a teacher now I'm an instructor کہ اس میں بولنے کی عادت جتنی عورتوں میں ہے, وہ مرد بھی ایک عمر کراس کر کے بول بول کے ہمارا دماغ کھا جاتا ہے. لیکن لڑکیاں جو ہیں انہوں نے کام بھی کوئی نہیں, اتنا زبان درازی کرتی ہیں وہ کہ ہسبینڈ تنگ آ جاتا ہے. کرتی ہیں وہ کنفرم, زبان ان کی بڑی تیز ہوتی ہے. تو وہ بیچارے کیا کریں, روتے ہیں. میں ٹیشو دے دیتی ہوں کہ آنسو صاف کر لو. اور میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا ہو کہ اس کی زبان درازی کو کم کیا جائے. پھر میں اسٹیٹسز ڈالتی ہوں, اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہوں جو ان کے گھر تک پہنچتی ہیں. میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ تمہارا ہسبینڈ میرے پاس آیا تھا, کبھی بھی نہیں, بیکاز دیٹ از ایز اے کاؤنسلر دیٹ از مائی ڈیوٹی کہ میں نے اس کو اوپن نہیں کرنا. لیکن جو اس میں سے میں نے جس نکالی ہوتی ہے اس میں ویڈیو ضرور بناتی ہوں کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات اور زندگی سمجھ جائے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. سعدیہ جی, کمپیٹیبلٹی کیا ہے دو لوگوں کی؟ کمپیٹیبلٹی یہ ہے کہ جیسے میں آج آپ کو پہلی دفعہ ملی ہوں جی, تو ایک وائب آتی ہے نا, یہ وائب کیا ہے, ہیلو آتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس میں ایتھکس ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز ہے اور یہ ایک اچھا انسان ہے. تو وائب آئی نا, تو کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے. اور ہم اگر 10 دفعہ بھی ملیں گے تو کمپیٹیبلٹی رہے گی, کیونکہ آپ نے سیکھ لیا ہے کہ آپ نے عزت سے ملنا ہے اور میرا کام ہے لو پروفائل رکھنا, ہر ایک کے ساتھ محبت اور شفقت سے ملنا. تو کمپیٹیبلٹی ہو جائے گی, یعنی کہ دونوں کو کام کرنا پڑے گا. دونوں رشتے جو بھی ہوں گے, ہسبینڈ اینڈ وائف, دادا دادی, نانا نانی, واٹ ایور, ان دونوں کو کام کرنا پڑے گا کمپیٹیبلٹی کے اوپر کہ ان کی آپس میں ایک خوبصورت قسم کا رشتہ بن سکے, آ سکے. آئی وش کہ سارا ایسا ہو جائے جیسے فلموں میں ہوتا ہے نا, ہوتا ہے وہ بہو. کہاں ہوتا ہے, کون کس کے دل کا خیال رکھتا ہے, کوئی بھی نہیں, سب ڈرامہ.
سو پیپل جو ایک مختلف when I was swimming میں ہمیشہ خواہش کیا کرتی تھی کرنٹ کے اگینسٹ سوم کرنا ہے. واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. میں جو ٹرینر تھی وہ کہا کرتی تھی کیوں جاتی ہوں؟ میں کہا یار جاننا ہی وہ ہے, چلنا ہی وہ ہے جو آپ اپوزٹ جائیں گے, قدم ہی آپ وہ اٹھائیں گے جس پہ راستے پہ کوئی چلا نہیں. آپ بنائیں گے خود اپنی پگڈنڈی, آپ بتائیں گے کہ یہ ہے زندگی, میں نے ایسے گزاری, تم اپنی زندگی اپنی چاہتے ہو تو اس پگڈنڈی کو فالو کرو. کیوں؟ کیونکہ اس میں تمہیں اسپیڈ بریکرز نہیں ملیں گے, وہ اسپیڈ بریکرز میں نے توڑ دیے ہیں, تو اس پہ فالو کرو اینڈ بی ہیپی اینڈ بی پیسفل. سعدیہ جی بہت سارے رشتے 10 سال چلتے ہیں, 15 چلتے ہیں, اس کے بعد وائب ختم ہو جاتی ہے. کیا ایسے سینیریو میں بچے بھی ہو چکے ہیں اور ایک بندہ بہت ٹاکسک ہو گیا ہے یا دوسرے کو لگ رہا ہے اب نیگیٹیوٹیز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا, ایسے سینیریو میں جس من چاہے شخص کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے کیا اس کو چوز کر لینا چاہیے؟ ناٹ آفٹر 15 ایئرس کی ہو گئے. اگر تو بچے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ پھر تو ان کو ٹریننگ کرنی چاہیے اپنی, اور حوصلہ رکھنا چاہیے, اور اسی بات کو اپنے اندر وہ لے کر آنا چاہیے کہ یار ہمارا انٹرسٹ ایک دوسرے سے ختم ہو گیا. اور وہ ختم اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اس رشتے کا خیال نہیں رکھا ہوتا. اگر عورت کا دل بھر گیا بدتمیزی کے کارن یا اس کی زبان درازی سے, مرد بھی بڑی شے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے نا. 15 سال آپ کا بچہ اگر 12 سال کا ہے تو سوچیں گے وہ کدھر جائے گا, تو نکل جائے گی وہ وہاں سے, تو کس کے اوپر قصور آئے گا؟ آدمی. کیا آپ نے اس کی بات ہی نہیں سنی, اسی سننی نہیں گل تسی. آپ اگر جیسے میں جاتی ہوں چرچ میرے منہ سے نکل گیا, چرچ بھی میں جاتی ہوں کیونکہ میرے بہت سے کرسچن فرینڈز ہیں جو مجھے بلاتے ہیں اللہ پاک کی مہربانی سے, اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف ناٹ دیئر ریلیجن, آئی ہیو ٹو رسپیکٹ ایوری ریلیجن. لیکن جب بھی میں کسی کمپنی میں ایز اے ٹرینر جاتی ہوں تو یہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ کام کرنے والے 15 سال ہو گئے ہیں, میاں سے یا بیوی سے علیحدگی چاہتے ہیں, تو وائی ڈونٹ دے سٹ اینڈ ٹاک؟ کیوں نہیں اس رشتے کو بنا سکتے دوبارہ؟ کیا 15 سال کے بعد ایک اور شادی کر کے بست ہونا کسی اور کے ہاتھوں, ایک ہی بندے کو سیدھا کرنا. آئی تھنک دیٹ ٹریننگ اینڈ اسٹرینتھ, ٹریننگ اینڈ پاور, دیز آر دا بیسٹ ٹولز دیٹ اے پرسن کین ہیو. اوکے میم, بس آخری کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گی, ایسی کون سی 5 چیزیں مرد اور عورت دونوں میں ہوں تو رشتہ بہت خوبصورت چلتا ہے؟ کمپیٹیبلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے 5 چیزیں. نمبر 1 کیریکٹر. نمبر 2 انٹیگریٹی. نمبر 3 respect of the partner. Number 4 listening and communicating, that's the most important thing. 5 loving and showing your love to the person. Wow, beautifully explained. Thank you. Thank you so much, ma'am. اتنا مزہ آیا آپ سے بات کر کے, and the positive energy you are spreading all over. So I'm so glad کہ آج کل بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں and they are just teaching people and you are also relationship coach, اور یہ بہت important ہے. ہمارے ہاں باہر کی کنٹریز میں ایون بچہ بھی کرنا ہو تو ٹریننگ ملتی ہے. ہمارے ہاں لوگ ہیں بچے کرتے ہیں پیدا, کوئی ایسے جیسے بالکل بچہ نہ کیا ہو, کوئی کیا کہیں گے اس کو, کچھ بھی نہیں کہیں گے, نیگلیجنٹ اتنے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے لائف میں, بس بچے پیدا کرتے جاتے ہیں, ان کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. سو یہ چیزوں کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مائی پلیزر, تھینک یو ویری مچ. سو ناظرین, آج ہم نے بہت خوبصورت بات کی سعدیہ وائن جی سے. آپ بھی اپنے پرابلمس ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں, آن لائن کنسلٹنٹ ہیں یہ. اینڈ ہم نے بات کی کہ کیسے اگر گھر ٹوٹتا ہے اس کے سائڈ ایفیکٹس کیا ہیں, کیا گھر ٹوٹنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیا لو میرج زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے یا ارینج میرج, اینڈ the answer of your all questions are there in our discussion. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.